اللہ تبارک و تعالیٰ نے شکر ادا کرتا ہوں اس نے ہمیں توحید پرست پیدا کیا۔ خدا کا شکر ہے اس نے ہمیں توحید پرست ہونے کی نبی کی امتی ہونے کا شرف ادا کیا، جس کا امتی ہونا انبیاء اپنے لیے باعث شرف اور فضیلت سمجھتے تھے۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نبی کی امتی ہونے کی حیثیت سے اس نبی کی آل اطہار کی محبت و مودت کا رسالت طلب فرمایا۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ جس نے انسان پر محدود نعمتیں اور سالان نازل فرمائی ہے، جیسے کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ یعنی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا تو دور کی بات، ہم خدا کی نعمتوں کو گن بھی نہیں سکتے کہ اللہ نے ہمیں کون کون سی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اور پھر نعمت کے شکریہ کے طور پہ کہ تو ہم زبان سے شکر للہ کہہ دیتے ہیں، لیکن جو معصوم نے فرمایا کہ خدا کی نعمت کا شکر کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی عطا کی ہوئی نعمت کو خدا کی معصیت اور نافرمانی میں خرچ نہ کرے۔ یعنی اگر اللہ نے مجھے مال و دولت دی ہے، اگر میں اسے خدا کی معصیت میں خرچ کر رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے میں اس نعمت کی ناشکری کر رہا ہوں۔ اگر اللہ نے مجھے بولنے کی طاقت دی ہے، اگر میں اس کے ذریعے فحش کلامی کر رہا ہوں، گالی گلوچ کر رہا ہوں، وہ بات کر رہا ہوں جس سے خدا اور رسول ناراض ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ میں اس قوت گویائی کی شکرانہ ادا نہیں کر رہا۔ اسی طرح جتنی بھی نعمتیں ہیں، اگر میں کان سے وہ بات سنتا ہوں جو خدا کو سننا گوارا نہیں ہے، اس کا مطلب ہے میں اس نعمت کی غفران نعمت کر رہا ہوں۔ تو نعمت کا شکریہ یہ ہے کہ میں اس نعمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت اور نافرمانی میں خرچ نہ کروں۔ اور دیکھیے پھر انسان کے سب سے پہلی ضروری بھی یہی بات ہے کہ وہ اپنے اس محسن کو پہچانے بھی، یعنی جس نے انسان پہ اتنی نعمتیں نازل فرمائی ہیں وہ اس ذات کی معرفت حاصل کرے، وہ ذات کون سی ہے کہ جس نے مجھے بے پناہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ جب انسان اپنے محسن کو پہچان لے گا تو پھر اس کا شکریہ ادا کرے گا۔ مثلا اگر کوئی انسان ہی آپ پر کوئی احسان کر دے تو انسان سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ شخص کون ہے جس نے مجھ پر یہ احسان کیا ہے، کیوں وہ اس کو پہچاننے کے بعد اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہے۔ تو اسی طرح ہمیں بھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسانیت کا وجود عطا کیا ہے، ہمیں نعمتیں عطا کی ہے، تو ہم پہ بھی واجب ہے کہ ہم سب سے پہلے اس ذات کی معرفت حاصل کریں، اور جب اس ذات کی معرفت حاصل کر لیں تو پھر ہمیں اس کی بندگی کا حق ادا کرنا چاہیے۔ اور دیکھیے یہ جو عبادات کا بھی فلسفہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہم پر عبادات فرض قرار دی ہے، مثلا مسلمان دن میں 5 دفعہ نماز پڑھتا ہے، اور یہ بھی ایک مسلمان پر خدا کا خاص لطف و کرم ہے۔ اگر باقی ہم آسمانی ادیان بھی دیکھیں تو یہودی ہے وہ ہمیں ایک دن ہفتے میں اپنی عبادت گاہ میں جاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی طرح اگر عیسائی دیکھ لیں جو آسمانی مذہب ہے وہ ہفتے میں ایک دن ہمیں اپنی عبادت گاہ میں جاتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن اللہ نے سید الانبیاء کی امت پر یہ خاص احسان فرمایا ہے کہ وہ دن میں کم از کم 5 دفعہ اللہ کے گھر جا کے اپنی پیشانی سجدے میں رکھ کے اس خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے۔ اور یہ عبادت کا یہ مطلب نہیں کہ اگر میں عبادت کروں گا تو والعیاذ باللہ میں خدا کی خدائی بڑھ جائے گی یا اللہ کی ذات بڑھ جائے گی، نہیں، اس کی تو رحمت لامحدود ہے، اس کی ذات ازلی و ابدی ہے، وہ میرے سجدوں کا محتاج نہیں ہے۔ در حقیقت جب ہم عبادت کرتے ہیں تو اس کے اثرات اور ثمرات میری ذات کی طرف لوٹ کے آتے ہیں۔ جیسے خود قرآن میں اللہ نے نماز کا جو ایک فلسفہ بیان کیا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ جو انسان نماز کو روح نماز کے ساتھ پڑھتا ہے، یعنی صرف میرا جسم جو ہے وہ مصلی عبادت میں نہ ہو، میری روح بھی مصلی عبادت میں موجود ہو، میں جو تلفظ کر رہا ہوں نماز میں میری روح اور میرا دل اس کی گواہی دے رہا ہو، تو پھر قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ یہ نماز انسان کو برائیوں سے بھی روک لیتی ہے اور بے حیائیوں سے بھی روک لیتی ہے۔ اور اگر کوئی انسان یہ دیکھتا ہے میں نماز بھی پڑھتا ہوں، مصلی عبادت میں بھی جاتا ہوں، نہ تو میں بے حیائیوں سے رکتا ہوں نہ ہی میں برائیوں سے رک پاتا ہوں،
تو علماء اخلاق یہ کہتے ہیں پھر انسان کو اپنی نماز کی طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ شاید میں نماز کو روح نماز کے ساتھ ادا نہیں کر رہا. اگر میں نماز کو روح نماز کے ساتھ ادا کروں تو پھر یقیناً میری وہ نماز مجھے کتنی ایسی توہیانیوں اور برائیوں سے روک لیتی ہے. اور دیکھیے جب ہم نیکی کرتے ہیں تو خدا ہماری توفیقات میں اضافہ کرتا ہے. کیا مطلب اس کا ہوتا ہے؟ یعنی جب انسان خدا کی بارگاہ میں بار بار اس کی فرما برداری کرتے ہوئے حاضر ہوتا ہے تو اس کے لیے نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے، برائی کرنا مشکل ہو جاتا ہے. بس اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ الیاذ باللہ اگر انسان برائی کا ارادہ کرے تو اللہ اس کے لیے ایسے اسباب ہی فراہم نہیں کرتا کہ جس کی وجہ سے وہ گناہ کی طرف بڑھ سکے. اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق میں سے ایک حصہ ہوتا ہے. دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں اس ذات کی معرفت نصیب فرمائے اور ہمیں حقیقی معنوں میں خدا کا فرما بردار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے اپنے گناہوں کی کوشش کے لیے مرحومین کی مدد کے درجات کے لیے بلا کر سلام. اگر اس ہفتے کے اسلامی مناسبات کے حوالے سے عرض کروں جیسا کہ آج شعبان المعظم کا آخری جمعہ المبارک ہے، اس حوالے سے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے امام جو صحابی ہے ابا سعد ہروی، وہ امام علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. ابا سعد خود روایت کرتے ہیں کہ جب میں امام علیہ السلام کی بارگاہ میں گیا تو مولا نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ ابا سعد یہ شعبان المعظم کا آخری جمعہ المبارک ہے، اور کہا تم خدا کی بارگاہ میں جاؤ اور خدا تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگو، اس لیے کہ شعبان المعظم کا زیادہ تر حصہ گزر چکا ہے اور ماہ شعبان کا تھوڑا سا حصہ باقی رہ گیا ہے. اور امام نے کہا ابا سعد خدا کی بارگاہ میں جا کے یہ دعا مانگو کہ بارے الہ جو شعبان المعظم کا مہینہ گزر چکا ہے اس میں جو مجھ سے گناہ کوتاہیاں غلطیاں ہوئی ہیں، جو باقی دن شعبان کے رہ گئے ہیں، تو ان دنوں میں میری ان کوتاہیوں کی تلافی اور معافی کر. کیوں؟ اس لیے کہ جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ شعبان المعظم کے جو اعمال ہیں ان میں سے ایک عمل کی بہت زیادہ تاکید کی گئی کہ انسان روزہ رکھے. اور پھر امام نے یہاں تک یہ فرمایا کہ اگر کوئی انسان شعبان کے آخری 3 دن ہی روزے رکھے اور پھر وہ ان روزوں کو ماہ رمضان سے متصل کر دیتا ہے تو امام فرماتے ہیں کہ اس کے نامہ اعمال میں کم از کم 60 روزوں کا ثواب لکھا جاتا ہے. اس لیے انسان ایک تو اس عبادت سے غافل نہیں ہونا چاہیے. اور پھر امام علی رضا علیہ السلام نے جو اپنی روایت میں فرمایا ابا سعد کو کہ تم کوشش کرو کہ جو شعبان کے باقی دن رہ گئے ہیں ان میں جیسے خدا سے تم نے اپنے گناہوں اور کوتاہیوں کی معافی تلافی کرنی ہے. امام نے کہا تم زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کرو، خدا کی بارگاہ میں دعا مانگو اور خدا کی بارگاہ میں استغفار کرو. یعنی جب یہ تم 3 عمل کرو گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس اعمال کے صدقے میں تمہیں اس قابل کر دے گا کہ جب ماہ رمضان المبارک داخل ہوگا تو تم ماہ رمضان المبارک کی نعمتوں اور برکتوں کو سمیٹنے کے سزاوار اور حقدار قرار پاؤ گے. اور دیکھیے جو رجب اور شعبان یہ 2 مہینے ہیں یہ در حقیقت انسان کو تزکیہ نفس پہ آمادہ کیا جاتا ہے کہ انسان ذہنی طور پر، روحانی طور پر، معنوی طور پر مکمل طور پہ آمادہ رہے کہ وہ ماہ رمضان المبارک کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہو جائے. ایسا نہیں ہے کہ ہم سارا سال انتظار کریں ماہ رمضان آئے گا تو پھر میں عبادت کروں گا، ماہ رمضان آئے گا پھر میں استغفار کروں گا، ماہ رمضان آئے گا تو پھر میں اپنے معنوی کمالات کے لیے کوششیں کروں گا. نہیں، در حقیقت رجب اور شعبان وہ ایک مشق ہوتی ہے کہ انسان اس میں اتنا تزکیہ نفس کر لے کہ جب ماہ رمضان المبارک شروع ہو تو انسان خدا کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کو بخشنا چکا ہے. اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے کہ جب شعبان المعظم کا آخری جمعہ المبارک تھا تو رسول خدا نے اس نے جو خطبہ ارشاد فرمایا اس میں مشہور خطبہ شعبانیہ ہے.
وہ تمام علماء اسلام شیعہ سنی سب نے اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ رسول خدا نے خطبہ شعبانی میں ارشاد فرمایا اور اس میں مسلمانوں کو آمادہ کیا کہ اب کون سا مہینہ شروع ہونے والا ہے، کہ مسلمان ذہنی طور پر تیار ہو جائے کہ اس مہینے کے استقبال کے لیے۔ رسول خدا نے جو پہلا جملہ ہی خطبے کا ارشاد فرمایا ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ، کہ اے لوگوں اللہ کا مہینہ تمہاری طرف آ رہا ہے۔ کیسے آ رہا ہے؟ وہ برکتیں لے کے آ رہا ہے، وہ رحمتیں لے کے آ رہا ہے، وہ مغفرت لے کے آ رہا ہے۔ یعنی یہ تین اس مہینے کی جو رسول خدا نے صفات بیان کی ہے، یعنی برکتوں والا مہینہ ہے۔ اب برکت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ برکت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو دوام حاصل ہونا۔ اگر وہ چیز تھوڑی سی بھی ہو تو اس کے اندر بہت زیادہ بھلائی ہونا۔ جیسے اکثر انسان کو دعا دی جاتی ہے کہ اللہ تمہاری عمر میں برکت دے۔ کیا مطلب؟ کہ خدا تمہاری عمر کو بڑھا دے، اور اگر عمر زیادہ نہیں بھی کرتا تو تمہاری تھوڑی سی عمر کو اس قدر لوگوں کے لیے مفید کر دے کہ لوگ تمہاری تھوڑی سی عمر سے بہت زیادہ استفادہ کریں۔ جیسے آپ کے علماء کے حالات اگر پڑھیں، مثلا شہید باقر الصدر، جیسے ان کے یوم شہادت کو تھا، اب شہید باقر الصدر کی عمر مبارک کو اتنی زیادہ نہیں تھی، لیکن اگر ان کی عمر کو دیکھا جائے تو اللہ نے اس قدر باعث برکت قرار دی ہے کہ آج بھی لوگ ان کے علمی کارناموں سے استفادہ کرتے ہیں۔ اسی طرح جیسے نہج البلاغہ آپ پڑھتے ہیں، سید رضی کی کتاب ہے، یعنی سید رضی نے وہ جمع کی تھی۔ نہج البلاغہ کے مولا علی نے اپنی زندگی میں کتاب مرتب نہیں کی، یہ مولا علی علیہ السلام کے خطبات کو، رسائل کو، کلمات النساء کو شیخ مفید کے شاگرد تھے سید رضی، انہوں نے جمع کی۔ حالانکہ اگر ان کی عمر دیکھیں تو 40-41 برس کی تھی، لیکن اللہ نے ان کی عمر میں اتنی برکت ڈال دی کہ اب جب بھی یقیناً کوئی شخص نہج البلاغہ سے استفادہ کرتا ہے تو وہاں پر ان کے نامہ اعمال میں بھی یہ صدقہ جاریہ کا ثواب مل رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح پھر برکت مال میں اگر کہا جائے کہ اللہ تمہارے مال میں برکت دے، کیا مطلب؟ یعنی اگر مال تھوڑا بھی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس قدر انسان کے لیے زیادہ کر دیتا ہے کہ مہینہ گزر بھی جائے تو وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے، اور اس کے بعد بھی کچھ نہ کچھ اس کے پاس موجود ہوتا ہے۔ اب مثال کے طور پر رسول نے کہا مال حرام میں برکت نہیں ہوتی، کیا مطلب؟ اگر ایک انسان نعوذ باللہ مال حرام ایک دن میں لاکھوں بھی کما رہا ہے تو وہ انسان پھر بھی لوگوں کے سامنے اپنے فقر و فاقہ کی شکایت کر رہا ہو۔ اس لیے خدا نے کہا کہ نبی نے فرمایا کہ یہ مہینہ برکتیں لے کے آتا ہے۔ کیا مطلب؟ تمہارا تھوڑا سا عمل بھی اس مہینے میں بہت زیادہ ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر تم 1 روپیہ بھی خدا کی راہ میں صدقہ کے طور پہ دیتے ہو تو خدا کی بارگاہ میں وہ کئی گنا شمار ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر آپ ایک مسلمان یا مومن کو روزہ بھی افطار کرواتے ہو تو اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ لکھا جاتا ہے۔ جیسے کہ رسول خدا نے اس میں ارشاد بھی فرمایا تھا کہ اگر ہو سکے تو تم اس مہینے میں صاحب ایمان مسلمان کا روزہ افطار کرواؤ۔ اگر تم یہ عمل کرو گے تو رسول خدا نے فرمایا اللہ تمہیں جہنم سے آزاد کر دے گا۔ اور جب ایک صحابی نے کھڑے ہو کے عرض کیا یا رسول اللہ اگر ہمارے پاس اتنا مال نہ ہو ہم کسی کا روزہ افطار نہ کروا سکے، اس کا مطلب ہے ہم تو پھر اس ثواب سے محروم رہ جائیں گے، تو رسول خدا نے فرمایا نہیں، اگر تم آدھے کھجور یا 1 گلاس شربت سے بھی کسی کا روزہ افطار کروا دو گے تو تم اس ثواب میں شریک ہو جاؤ گے۔ اور پھر برکت کے لیے اگر دیکھا جائے تو رسول خدا نے یہ بھی فرمایا کہ یہ مہینہ جو ہے ماہ رمضان کے لیے بہار ہے۔ لِكُلِّ شَيْءٍ رَبِيعٌ وَرَبِيعُ الْقُرْآنِ شَهْرُ رمضان۔ آپ نے فرمایا ہر شے کا کوئی نہ کوئی موسم بہار ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا قرآن کریم کے لیے جو موسم بہار ہے وہ ماہ رمضان المبارک ہے۔ اور پھر کیسے ہم ماہ رمضان میں قرآن کی برکتوں کو سمیٹتے ہیں؟ رسول خدا نے فرمایا اگر کوئی انسان 1 آیت بھی ماہ رمضان میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اس 1 آیت کے بدلے میں اللہ اسے باقی مہینوں میں ختم قرآن کے برابر ثواب عطا کرتا ہے۔ لیکن یہاں پہ خاص طور پہ نوجوان ذہن میں رکھیں، قرآن مجید کی جہاں ہم تلاوت کریں گے وہاں پہ جو قرآن کی اثر نازل ہونے کا مقصد ہے کہ قرآن کتاب
کتاب ہدایت ہے، قرآن ہمارے لیے دستور حیات ہے۔ اگر ہو سکے تو آپ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ ضرور پڑھیے تاکہ ہمیں پتہ چلے خدا ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ سمجھیے یہ اللہ کا ایک پیغام ہے جو اللہ نے آپ کی طرف بھیجا ہے۔ دیکھیے اکثر ہوتا ہے کہ انسان اب جب موبائل ڈیوائس آ گئی، انسان صبح اٹھتا ہے تو انسان دیکھتا ہے کہ مجھے کوئی میسج تو نہیں آیا، کسی نے کوئی پیغام تو نہیں بھیجا۔ یعنی یہ جو عام ڈیوائس ہے، کوئی عام انسان ہے، انسان کے ذہن میں ضرور یہ کہیں نہ کہیں خیال ہوتا ہے کہ شاید کسی کا پیغام آیا ہو اور مجھے کھول کے دیکھنا چاہیے۔ تو قرآن مجید بھی اللہ نے آپ کے پاس ایک پیغام بھیجا ہے۔ ہم میں سے ہر مسلمان کو چاہیے کہ آپ اسباب کو کھول کے دیکھیں تو صحیح اللہ نے ہمارے لیے کیا پیغام بھیجا ہے۔ صرف ہمیں اس میں اکتفا نہیں کرنا چاہیے کہ ہم قرآن کی آیت کی تلاوت کر لیں اور ثواب سے بیٹھ لیں، لیکن ہمیں یہ پتہ نہ ہو خدا ہمیں کیا کہنا چاہتا ہے۔ ہمیں اس سے اگلا مرحلہ بھی طے کرنا چاہیے کہ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے۔ سب بات پڑھیے محمد پھر جو ماہ رمضان کی دوسری رسول خدا کی صفت بیان کی، پہلی کہ یہ برکتوں والا مہینہ ہے، دوسرا یہ رحمتوں والا مہینہ ہے۔ رحمت، دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تو سارا سال ہوتی ہے، لیکن ماہ رمضان المبارک اور باقی مہینوں میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جب باقی مہینے ہیں تو اس میں انسان خدا کی رحمت کو تلاش کر رہا ہوتا ہے، لیکن جب ماہ رمضان المبارک آتا ہے تو خدا کی رحمت اس قدر عام ہو جاتی ہے کہ گویا اللہ کی رحمت اپنے بندے کو تلاش کر رہی ہوتی ہے۔ اور پھر ہم جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت پڑھتے ہیں قرآن مجید میں، قرآن بسم اللہ سے شروع ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ دیکھیے رحمان بھی رحمت والا ہے، رحیم بھی رحمت والا ہے، اور جو رحمان ہے یہ صیغہ مبالغہ ہے، یعنی بہت زیادہ اللہ کی رحمت کو ظاہر کرتا ہے۔ اور اللہ کی رحمت کو یوں ظاہر کیا جاتا ہے کہ اللہ اس دنیا میں ہر شخص پہ اپنی رحمت نازل کرتا ہے، یعنی مسلمان ہے، کافر ہے، مشرک ہے، اللہ کو مانتا ہے نہیں مانتا، اللہ ہر ایک پہ رحمت نازل کرتا ہے۔ آپ دیکھیے جو اللہ کے وجود کے منکر تھے، خود کو خدا کروا رہے تھے، اللہ نے فرعون کو بھی بادشاہت عطا کی، اللہ نے نمرود کو بھی بادشاہت عطا کی ہے، اس لیے کہ اللہ دنیا کسی کو عطا کرتے ہوئے یہ نہیں اللہ دیکھتا کہ وہ بندہ مجھے مان رہا ہے یا نہیں مان رہا، اللہ دنیا میں ہر ایک کو رحمت دیتا ہے، وہ عطا کرتے ہوئے یہ نہیں دیکھتا یہ میرا فرما بردار ہے یا نافرمان ہے، اس لیے کہ دنیا میں رحمت عام ہے۔ لیکن جو اللہ نے کہا وہ رحیم ہے، یہ رحیم اللہ کی خاص رحمت ہے، اور معصوم نے فرمایا اللہ آخرت میں رحیم ہوگا اور وہ رحمت صرف اور صرف صاحبان ایمان کے لیے خاص ہوگی۔ اور یہ جو رحمان ہے، اگر آپ قرآن دیکھیے تو ایک آیت میں اللہ نے فرمایا ادعو اللہ او ادعو الرحمن، کہ اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ جیسے اللہ خدا کا اسم ذات ہے، یعنی کسی اور کے لیے یہ نہیں بولا جا سکتا لفظ اللہ، اسی طرح رحمان بھی اس کی صفت کے ساتھ علماء کہتے ہیں کہ یہ بھی اسم ذات ہے، خدا کے علاوہ کسی مخلوق کے لیے یہ لفظ نہیں بولا جا سکتا۔ لیکن رحیم جو ہے یہ صفت ہے، رحیم قرآن میں رسول کے لیے بھی لفظ استعمال ہوا ہے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ یہ جو رسول ہے یہ مومنوں کے لیے رؤوف بھی ہے اور مومنوں کے لیے رحیم بھی ہے۔ اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب اس رحمت کے بارے میں سوال ہوا، نبی کے ذات میں سوال پڑھی رسول خدا نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے 100 باب ہیں۔ رسول خدا فرماتے ہیں وہ جو 100 باب ہیں، 100 حصے ہیں اللہ کی رحمت کے، اللہ نے اس 100 حصوں میں سے صرف ایک اپنی رحمت کا حصہ زمین پہ نازل کیا ہے۔ کہ یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ انسان اتنا گناہ کرتا ہے پھر بھی اللہ اسے سزا نہیں دیتا، یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک جانور مادہ ماں کے اندر بھی اپنے جانور بچے کے لیے پیار ہوتا ہے، یہ جو ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ والدین کے دل میں اپنی اولاد کے لیے محبت ہوتی ہے، رسول خدا فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کے 100 حصوں میں سے
صرف ایک حصہ اللہ نے زمین پر اتارا ہے، اور رسول فرماتے ہیں باقی 99 حصے اللہ نے اپنے پاس محفوظ کیے ہوئے ہیں۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ اپنی رحمت کے باقی 99 حصے ظاہر کریں گے، اور وہاں خدا اپنے صاحبان ایمان بندوں پر اتنی رحمت تقسیم کرے گا کہ اس کے 99 حصوں کی رحمت ظاہر ہوگی۔ اس لیے انسان اس دنیا میں خود کو ان صفات سے متصف رکھے کہ جو خدا کی رحمتوں کو اور خدا کی برکتوں کو سمیٹنے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لو ان اہل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، اگر کوئی بندہ صاحب ایمان ہو، اگر یہ قریہ والے، یہ گاؤں والے، یہ بستی والے اللہ کہتا ہے صاحب ایمان ہوتے اور تقوی الہی اختیار کرتے، تو اللہ کہتا ہے میں زمین اور آسمان کی برکتوں کے دروازے ان پر کھول دیتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی رحمت اور برکت سمیٹنے کے لیے ہمیں دو صفات اپنے اندر ضرور پیدا کرنی چاہیے۔ ایک، ہم صاحب ایمان بنے۔ صاحب ایمان کا کیا مطلب؟ کہ جو میں زبان سے کہہ رہا ہوں میرا عمل اس بات کی گواہی دیتا ہوں۔ یعنی اگر میں لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہوں تو اپنے عمل سے خدا کی وحدانیت کی گواہی بھی دوں۔ اگر میں رسول خدا کو رسول مان رہا ہوں تو صرف زبان سے نہ مانوں، بلکہ جو احکام رسول خدا نازل فرمائے اور ہم تک پہنچائے ہیں میں اپنے عمل سے ان اعمال کو بجا لے کے گواہی دوں۔ یہ ہے ایمان۔ اور دوسرا تقوی الہی ہے۔ تقوی الہی کے لیے معصوم نے مثال دی کہ کیا مطلب کہ انسان مشتبہ امور سے بھی اس طرح گزر جائے کہ اس کا دامن آسانی سے وہاں گزر جائے۔ معصوم نے مثال دی کہ جیسے اگر ایک ایسا راستہ ہو جہاں پہ جھاڑیاں ہوں اور انسان وہاں پہ چلتے ہوئے اپنے لباس کو سمیٹ لیتا ہے تاکہ اس کا کوئی لباس کا حصہ کسی جھاڑی اور کاٹنے کے ساتھ نہ الجھ جائے۔ معصوم فرماتے ہیں تقوی اسی کا نام ہے کہ یہاں دنیا کی زندگی میں قدم قدم پہ تمہارے لیے کانٹے بچھائے جاتے ہیں شیطان کی طرف سے، گناہ کی صورت میں، معصیت کی صورت میں۔ جب انسان وہاں سے اپنے دامن کو سمیٹ کے پاک دامن ہو کے گزر جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انسان متقی اور پرہیزگار ہے۔ اور پھر جو تیسری رسول خدا نے ماہ رمضان المبارک کی صرف بیان کی کہ ہمیں مغفرت کا مہینہ ہے، گناہوں کو بخشوانے کا مہینہ ہے، اور گناہ کو بخشوانے کے لیے دیکھیے انسان کے لیے پہلی شرط مولا نے فرمایا یہ ہے انسان اپنے گناہوں پہ پشیمان ہو، ندامت کا اظہار کرے۔ میں اپنے گناہوں کا اعتراف کروں، جب میں اپنے گناہوں کا اعتراف کروں گا، ان پہ ندامت پشیمانی کا اظہار کروں گا اور یہ مصمم ارادہ کروں گا آئندہ وہ گناہ نہیں دہراؤں گا، اور اگر کسی بندے کا حق میرے ذمہ ہے تو میں وہ حق اسے واپس لوٹا دوں۔ اس کے بعد جب میں خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں، یہاں تک کہ خدا تو اتنا قریب ہے، خدا کہتا ہے کہ اگر تم مغفرت طلب کرنے کے لیے دن کے اجالے میں میری بارگاہ میں نہیں آ سکتا، جب آدھی رات ہو جائے، تاریکی چھا جائے تو ہم بستر سے اٹھ، جب ساری انسانیت سو رہی ہے تو آدھی رات کو باوضو ہو کے مصلی عبادت پہ آپ 2 رکعت نماز توبہ پڑھ جیسے نماز فجر ادا کی جاتی ہے۔ روایت ہے معصوم فرماتے ہیں ابھی آپ کی آنکھ سے مکھی کے پر کے برابر آنسو نہیں نکلے گا، اس سے پہلے خدا تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس لیے میرے مومنین کرام ہمیں اپنے آپ کو ذہنی طور پہ، روحانی طور پہ آمادہ کرنا چاہیے کہ ہم اس ماہ رمضان المبارک کی رحمتوں، برکتوں اور مغفرت کو سمیٹ سکیں اور اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے۔